أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على ابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم. وقال في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عزیزان گرامی، مختصر ٹائم کے اندر مختصر مجمع، مختصر آیا، مختصر وقت، صرف مجلس حسین میں خلوص شرط ہے، اور مجلس حسین بہت بڑی عبادت ہے. یہاں سے ہمیں حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، یہاں سے ہمیں عقیدہ توحید و رسالت و امامت و قیامت کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، بنی آدم کو شرف عطا کیا ہے، بنی آدم کو عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور اللہ نے عقل کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اس لیے جس وقت اللہ نے عقل کو خلق کیا، فرمایا اقبل فاقبل فادبر فادبر. عقل کو حکم دیا کہ آگے بڑھ، عقل آگے بڑھنے لگی. پھر حکم دیا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹنے لگی. تو اللہ نے عقل کو اشیاء نورانی میں قرار دیا. سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا اشیاء نورانی میں سے عقل ہے. اور اس لیے خداوند متعال اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا بہت سے لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں رکھتے ہیں لیکن حقیقت نہیں دیکھتے، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان رکھتے
رکھتے ہیں حق و حقیقت سنتے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دل ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ جو اپنے دل سے نہ سوچے سمجھے اسے احمق کہتے ہیں۔ توجہ ہے، ہر کام سے پہلے جو سوچے گا وہ مومن ہوگا، وہ عقل مند انسان ہوگا، کیونکہ عقل مند انسان بولتا بعد میں ہے، سوچتا پہلے ہے۔ توجہ ہے، توجہ۔ اور بے وقوف و احمق انسان بولتا پہلے ہے، سوچتا بعد میں ہے۔ اور مومن و عقل مند اس کی زبان اس کے دل کے تابع ہے، اور احمق کا دل اس کے زبان کے تابع ہے۔ بہت بڑا ایک عظیم میں موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پوری کوشش کروں گا کہ قرآن کی آیات کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ موضوع آپ کو سمجھا سکوں۔ یہی فرمایا، دل ہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں حق و حقیقت سنتے نہیں ہیں، اور فرمایا کان ہیں حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، یہ حیوان ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست ہیں، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو، یہ دیکھو کتنا نعمتیں اس منعم حقیقی نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکو گے۔ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا انسان کے لیے، اللہ نے نباتات کو پیدا کیا انسان کے لیے، اللہ نے جمادات کو پیدا کیا انسان کے لیے، اللہ نے سورج، یہ ستارے، یہ سارا سسٹم اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنی منعم حقیقی ذات ہے، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ تو سب سے پہلی نعمت دیکھو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ شکر ادا کر کے ہمیں یہ جملے کہنے چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنا توحید پرست پیدا کیا ہے، توحید پرست اپنی معرفت کروائی ہے۔ پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں خاتم المرسلین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اور یہ بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضرت امیر کائنات یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ہمارا امام بنایا۔ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں، نباتات ہیں انسان کے لیے ہیں، جمادات ہیں انسان کے لیے ہیں، حیوانات ہیں انسان کے لیے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ پوری دنیا انسان کے لیے ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اگر میں نے خلق کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ او امیر کائنات یعصب الدین وکل ایمان مولا متقیان، نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں، ارجعوا لہذا الانسان وینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع بعزم ویتنفس بخرج۔ جناب امیر کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علی انسان پہ حیران ہوں، اعجبوا لہذا الانسان ینظر بشحم، انسان دیکھتا ہے آنکھوں کی چربی سے۔ مولا فرماتے ہیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں کی چربی سے، فرمایا وَيَتَقَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور انسان بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے۔
فرمایا وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ، انسان سنتا ہے کانوں کی ہڈیوں سے، وَيَتَنَفَّسُ بِخَرْمٍ، انسان سنتا ہے ناک کے ذریعے۔ یہ دیکھو قابل غور کہ گوشت کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے، ہاتھ کے گوشت کے ذریعے نہیں ہے، پاؤں کے گوشت کے ذریعے نہیں ہے، اور زبان ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، سیرت معصومین بیان کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ میری آواز، آپ کی آواز کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے؟ گوشت کے ٹکڑے سے۔ توجہ ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے زبان، اس سے انسان کلام کرتا ہے۔ ہاتھ سے تالی بجا سکتا ہے، بول نہیں سکتا، اور کسی جسم کے گوشت سے بول نہیں سکتا۔ یہ دیکھو وہ ذات فرمایا یسمع ینظر بشہم، انسان آنکھ کی چربی سے دیکھتا ہے۔ آنکھ کی چربی، بدن میں اور بھی چربی ہے، اس سے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ کی چربی سے انسان دیکھتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چربی سے دیکھ رہے ہیں، چربی سے دور تک نظر چلی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے آگے کیا ہے۔ فرمایا یسمع بعزم، انسان کانوں کی ہڈیوں سے سنتا ہے، ہاتھ کی ہڈی سے انسان آواز نہیں سن سکتا، پاؤں کی ہڈی سے انسان آواز نہیں سن سکتا۔ یہ کان امیر کائنات فرماتے ہیں یہ ہڈیاں ہیں، ہڈیوں سے انسان آواز سنتا ہے، اور ناک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی چیز کے، ناک کے ذریعے پتہ چلتا ہے بدبودار چیز ہے یا خوشبودار چیز ہے۔ باہر سے اگر آواز انسان کی آئے، اگر آواز انسان کی آئے، ہڈیوں سے سن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان بول رہا ہے۔ اگر دیوار سے باہر حیوان کی آواز آئے، ہڈیوں سے سنتے ہیں، اور یہاں دیکھتے نہیں ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے حیوان ہے۔ چیڑی کی آواز سنی اور کانوں کی ہڈیوں سے سنی، پتہ چلا چیڑی ہے، اور بھینس کی آواز سنی، پتہ چلا بھینس ہے، انسان کی آواز سنی، پتہ چلا انسان ہے۔ یہ اس کا کنیکشن کیسا ہے؟ نہ کوئی اس کا کھمبا ہے، نہ بیٹری ہے، نہ سم ہے، نہ کوئی موبائل سسٹم ہے، یہ اللہ نے کنیکشن عطا کیا ہے۔ کوئی بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے پتہ چلے گا راستہ بند ہے، کھلا ہوا ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سننا، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں علی حیران ہوں انسان پہ، اے انسان ذرا بتا بھلا کون ہے وہ ذات جس نے چربی کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی؟ توجہ سے سننا، فرمایا وہ کون سی ذات ہے جس نے آنکھوں کی چربی کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی، گوشت کو بولنے کی صلاحیت بخشی، کانوں کی ہڈیوں کو سننے کی صلاحیت بخشی، ناک کو سونگھنے کی صلاحیت بخشی؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ توحید اللہ کی معرفت ہر چیز کائنات کی ثابت کر رہی ہے۔ کوئی منعم ہے، کوئی منعم ہے، کوئی اس نظام کا چلانے والا ہے۔ جس طرح ایک معصوم ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں صحابہ کو لے کر چلے گئے، ویران علاقہ ہے، ایک بڑھیا ہے، ضعیفہ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، چرخہ چلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سے پوچھتے ہیں تیرا خدا کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتا، پڑھی لکھی نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، دلیل پوچھی تیرا خدا کون ہے، کیسا ہے، اور خدا کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ اس بڑھیا نے ایک دفعہ چرخہ چلایا، پھر روک دیا، پھر چلایا، پھر روک دیا، پھر چلایا، پھر روک دیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ دیکھو چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا، اتنا بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور کائنات کی بلکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجیے، مولا کی خدمت میں ایک دہری آیا، خدا کے وجود کا منکر ہے،
نام عبداللہ ہے۔ آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں خدا ہے، خدا کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ذرا تو اتنا بتا تیرا نام کیا ہے؟ نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ خاموش ہو گیا، نام نہیں بتایا، واپس چلا گیا۔ اپنے ساتھی کو کہا کہ انہوں نے میرا نام پوچھ لیا ہے، میرا نام ہے عبداللہ، اگر میں کہتا میرا نام عبداللہ ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیتے وہ اللہ کیسا ہے جس کا تو بندہ ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ شرط لگاؤ کہ نام نہ پوچھیں۔ دوبارہ پلٹ کر آیا، کہتا ہے کہ مجھ سے نام نہ پوچھیں، خدا کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں۔ ایک چھوٹا بچہ ایک انڈا لے کر گزر رہا تھا، مولا نے انڈا لے لیا، فرمایا یہ دیکھو اوپر سخت ایس کی جلد ہے، درمیان میں دو دریا بہ رہے ہیں، ایک زرد رنگ کا ہے دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ زردی سفیدی میں نہیں ملتی، سفیدی زردی میں نہیں ملتی، اور باہر اوپر سخت جلد ہے، کوئی باہر سے اندر جا نہیں سکتا، تھوڑے عرصے کے لیے پڑا رہتا ہے، مختلف رنگ والا چوزا پیدا ہوتا ہے۔ ذرا بتا باہر سے اندر گیا کوئی نہیں، کون ہے جس نے اسے پیدا کیا دو پانیوں سے؟ یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، خدا کی اتنی نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پارہ نمبر 18 کے پہلے صفحے پہ اللہ نے انسان متکبرین کو حکم دیا، وہ بتاؤ تکبر کرنے والے، تم لوتھڑا تھے، گندے پانی سے میں نے تجھے پیدا کیا، تیرا لوتھڑا تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، میں نے نطفہ سے علقہ بنا دیا، لوتھڑا بنا دیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے کے اندر جو ہے نا ہڈیوں کو پیدا کر دیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فقط ہڈیوں کو باقی نہیں رکھا، ہڈیوں کے بغیر ڈھانچہ موجود ہو، چل کر دکھاؤ، نہ رگیں ہو، نہ جگر ہو، نہ گوشت ہو، نہ خون ہو، فقط ہڈیاں ہوں، کوئی چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا۔ یہ دیکھو فرمایا پھر ہڈیوں کو پیدا کر دیا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر رگیں بنا دی، انگلیاں بنا دی، جگر بنا دیا، پھر دل بنا دیا، آنکھیں بنا دی، بال بنا دی، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز سے پیدا کی ہیں۔ توجہ سے سننا اے تکبر کرنے والے، اللہ فرما رہا ہے ساری چیزوں کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، جگر بنایا، دل بنایا، انتڑیاں بنا دی، یہ سارا سسٹم یہ بنا دیا انسان کا، اور پھر یہ اعضاء و جوارح بنا کر خالی نہیں چھوڑا، کوئی عضو گر نہ جائے، کوئی چیز گر نہ جائے، اللہ نے چمڑے کا خول چڑھا دیا۔ توجہ چاہا تو گورے رنگ والا بنا دیا، چاہا تو کالے رنگ والا بنا دیا، چاہا تو بڑے قد والا بنا دیا، چھوٹے قد والا بنا دیا۔ ہم سے نہیں پوچھا کس علاقے میں پیدا ہونا ہے، لاہور میں پیدا ہونا ہے، امریکہ میں پیدا ہونا ہے، ایران میں پیدا ہونا ہے، اور کسی بستی میں پیدا ہونا ہے، نہ ہماری مرضی نہیں پوچھی، جیسے چاہا بنا دیا، جیسے چاہا بنا دیا۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ با برکت ہے وہ ذات جو انسان کو بہترین خلق کرنے والی ذات ہے۔ زندہ باد، مردہ باد۔ عزیزان گرامی، میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے جب انسان کے اندر روح داخل کر دی، کنیکشن بحال ہو گیا۔ کہاں ہوا ہے؟ شکم مادر میں یہ کنیکشن بحال ہوا ہے۔ شکم مادر میں روح کو داخل کر دیا، اور بدن کے اندر جس وقت روح داخل ہوتی ہے انسان حرکت کرتا ہے۔ دنیا میں ہماری روح موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سارا سسٹم کرتے ہیں۔ جب روح نکل جائے گی وہیں کا وہیں بدن ہے، وہیں کا وہیں بدن ہے، سمجھ لینا فقط بدن نہیں ہے۔ اگر اس زندگی میں، مختصر زندگی میں ایک کام ضرور کرنا، یا ایھا الذین
اللہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں آواز دیں، یا اہل بیت بعض روایات میں آواز دیں انہیں لبیک کہنا، لبیک کہو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو پتہ چلا یہ اللہ نے جو انسان پیدا کیا ہے، زندگی میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، زندہ ہونے میں کچھ لوگ زندہ ہیں، کچھ مردہ ہیں، توجہ بڑا عظیم جملہ، اور کچھ زندگی میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ زندہ ہیں، کچھ لوگ مردہ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں زندہ لوگ کون ہیں، اللہ فرما رہا ہے دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، یہ چوپائے ہیں ان سے بھی پست ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، بلکہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، اور مردہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ قبرستان میں چلے جاؤ، جس قبرستان میں چلے جاؤ وہاں دو قسم کے مردے موجود ہوں گے، وہاں دو قسم کے مردے پائے جائیں گے۔ مردے قبرستان میں دو قسم کے مردے ملیں گے، کچھ قبرستان میں مردے زندہ ہوں گے، کچھ مردہ ہوں گے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں ان میں زندہ کون ہے، اور جو زندہ ہیں ان میں مردہ کون ہے۔ زندہ میں سے زندہ وہ ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی قبر 1 سال بعد بارش کی وجہ سے پھٹی۔ یہ آل محمد کا محدث تھا جس نے بڑی بڑی 300 کتب حدیثیں جمع کی۔ ایک کتاب من لا یحضر الفقیہ ہے، اگر وہ ہمارے مذہب سے نکال دی جائے ہمارا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ وہ شیخ صدوق ہیں جو 2 اماموں کی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ 11ویں امام 12ویں امام نے نام رکھا صدوق، اپنی وفات پائی ہے، لیکن حدیثوں کو جمع کرنے والے فتح علی بادشاہ ایران کا تھا، اور جس وقت بارش آئی 1000 سال بعد قبر پھٹی، فتح علی بادشاہ سنت کا تھا۔ آیا دیکھا جناب شیخ صدوق کی قبر پھٹی ہوئی ہے، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں پہ تازہ مہندی کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مردہ میں سے زندہ ہے۔ علماء جو حق و حقیقت کو بیان کرنے والے چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن وہ زندہ ہیں۔ اور زندہ میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی معرفت رکھتے ہیں، جو مولا علی کی معرفت رکھتے ہیں، اور جس کے دل میں آل محمد کی بلا ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر کہہ دیا آل محمد مات شہیدہ، آل محمد کی بلا رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے۔ آل محمد کی بلا رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اسے گناہگار نہ کہو، وہ توبہ طیب ہو کر مرا ہے۔ آل محمد کی بلا رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اسے ناقص الایمان نہ کہو، وہ کامل الایمان ہو کر مرا۔ فرمایا من مات ببغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے دل میں بغض رکھتے ہوئے کیڑی کے انڈے کے برابر بغض رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے وہ کفر و ضلالت و جہالت و گمراہی کی موت مرا ہے۔ زندہ لوگوں میں سے یہی ہیں جو آل محمد کی اطاعت کرتے ہیں، وہ زندہ۔ قرآن نے یہی ارشاد فرمایا جو آل محمد کی اطاعت نہیں کرتے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، احکام شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اور حق و حقیقت سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ زندہ کیسے؟ اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ سوچنا تو کجا، سمجھنا تو کجا، اپنی زبان سے مردہ کہہ نہیں سکتے، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ یہی اللہ نے انسان کو ساری نعمتیں دی ہیں، نفس ملہمہ عطا کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے یہ انسان کو نفس عطا کیا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خرافات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کر دی۔ الہام ہوتا ہے، پھر لعنت ملامت کرنے والا اللہ نے نفس عطا کر دیا ہے۔ وما اقسم بنفس اللوامہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے لعنت ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ یہی کیا کرتا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے جو ہر وقت کوشش کرتا ہے آگے کچھ نہیں ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، حشر نشر کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، یہ شیطانی نفس ہے۔ شیطانی نفس کے مقابلے میں اللہ نے 3 نفس عطا کیے ہیں۔ الہام کرنے والا نفس، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ لعنت ملامت کرنے والا نفس، وَمَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے لعنت ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہے۔ لیکن تیسرا نفس وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے اطمینان والے نفس، وہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اے اطمینان والے نفس میری طرف لوٹ کر آ جا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم ہون کتنا ہے؟ عزیزان گرامی، بس میں آگے نہیں جانا چاہتا، آگے چند جملے مسائل کے اور شہادت مولا امام حسین کیا ہے، یہ کس وقت خطاب ہوا، اس کے مصداق کون ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس میری طرف لوٹ کر آ جا، تو مجھ پہ راضی ہے میں تجھ پہ راضی ہوں، تو مجھ پہ راضی ہے میں تجھ پہ راضی ہوں۔ یہی ارشاد فرمایا تھا نا، انی ترکت الخلق طبرا فی ہواک وأیتمت عیالی کی اراک، اے پروردگارا میں تیری رضا کی خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں، میں تیری رضا کی خاطر بچے یتیم کروا رہا ہوں۔ کون ہے آقا حسین؟ اس مولا کے ذکر کو، مصیبت کو یاد کر کے رونا عظیم عبادت ہے، کیونکہ جس وقت مولا اس دنیا میں تشریف لے آئے نا، سید المرسلین کی گود میں آئے، اللہ کے نبی بلند آواز میں گریہ کیا اور یہی کہا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی ارشاد فرمایا اس وقت میری پشت کے پیچھے جبرائیل موجود ہے، مجھے خاک کربلا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزاداروں، اتنا کر عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت بطول نے یہ جملے سنے تھے نا، 28 صفر رسول اللہ کی شہادت کا دن گزر چکا، مولا امام حسن کی شہادت کا دن گزر چکا۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت بطول نے یہ جملے سنے نا، میرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، بیوی رو کر عرض کرتی ہیں بابا جس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا نا، میں دل کھول کر ماتم کروں گی، گریہ کروں گی۔ اللہ کے نبی رو کر فرماتے ہیں میری لفظ جگر توش بھی شہادت پا جائے گی۔ عرض کرتے ہیں میرے شوہر علی تو ہوں گے نا، وہ اس مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، ماتم کریں گے۔ عزادارو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے۔ میرے بیٹے حسن تو ہوں گے نا،
فرمایا وہ بھی شہادت پا جائیں گے۔ ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں بابا میرے بیٹے کی مصیبت کو یاد کر کے کون گریہ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے زہرا اے میری لفظ جگر خدا ایک قوم پیدا کر دے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کے چھوٹے بچے ہمارے چھوٹے بچوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے، جن کی مستورات ہماری مستورات کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گی، اور جن کے بزرگ ہمارے بزرگوں کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ ازادار و روز عاشور نہیں دیکھتے، بڑے ہوتے ہیں وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کر یا حسین کرتے ہیں، مستورات بھی یا حسین کرتی ہیں۔ ازادار و جناب زہرا عرض کرتی ہیں بابا میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گی جب تک اس قوم کی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرا کے داخل جنت نہ کرا دوں گی۔ عزادارو بس اتنا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت میرے آقا کا کوئی نہیں رہا، ناظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، آخر میں آئے ہیں جناب زینب کے خیمہ میں۔ اختی یا زینب بصوب عتیق، اے بہن زینب مجھے پرانا لباس دو میں تاکہ زیب عزت بدن تن کر لوں، تاکہ میری شہادت کے بعد میرے بدن کو برہنہ نہ کیا جائے۔ عزادارو سنو گے، بیوی نے پرانا لباس پیش کیا، میرے آقا نے زیب بدن کیا ہے نا، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کی در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ عزادارو آخری سلام کرتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام۔ عزادارو ساری بیویاں گھیرا باندھ کر کھڑی ہو گئی ہیں، سنو گے؟ جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں، بابے کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر عرض کرتی ہیں یا ابتا اب استسلمت للموت، بابا جان کے موت کے لیے تیاری کر رہی ہے؟ بابا جان کیا موت کی تیاری کر لی ہے؟ عزادار سنو کہ مولا فرماتے ہیں یا بنتا کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین، بیٹی سکینہ جس کا کوئی یار مددگار نہ رہا ہو وہ موت کے لیے تیاری نہ کرے تو اور کیا کرے؟ عزادار سنو کہ بی بی سکینہ عرض کرتی ہیں ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہمیں نانے کے روزے مدینہ کی طرف پہنچا دیجیے۔ عزادارو میری ماں فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ اب مدینہ بڑا دور ہے تیرا بابا مجبور ہے، مدینہ بڑا دور ہے تیرا بابا مجبور ہے۔ عزادارو بدن زخموں سے چور چور ہے، لیکن ایک آدمی آیا، ملائین آیا، میرے امام نے ایک کو وصل جہنم کیا، دو آئے دو کو وصل جہنم کیا، 10 آئے 10 کو وصل جہنم کیا، جس وقت 1950 ناریوں کو وصل جہنم کر چکے، ابھی اور حملہ کرنا چاہتے تھے۔ عزادارو غیبی آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ عزادارو میرے آقا حسین نے تلوار میان میں ڈال لی، گھوڑے پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ عزادارو ایک ملعون نے پتھر مارا، میرے آقا کی پیشانی میں لگا، خون جاری ہوا۔ عزادارو میرے آقا حسین نے اپنے قمیض کا دامن اٹھایا، اپنی پیشانی کو صاف کرنا چاہا۔ عزادارو وہ جگہ نظر آئی جہاں رسول اللہ بوسے دیتے تھے، عزادارو وہ جگہ نظر آئی جہاں رسول اللہ بوسے دیتے تھے۔ ایک ملعون ہے 3 شعبوں والا تیر اس جگہ پہ لگایا جہاں رسول اللہ بوسے دیتے تھے، تیر سینے سے پار ہو گیا۔ عزادارو میرے آقا حسین گھوڑے کی زین پہ تھوڑا سا جھکے، سامنے کی طرف سے تیر کھینچنے کی کوشش کی، عزادارو سامنے کی طرف سے تیر نہ کھینچ سکے، پیچھے کی طرف ہاتھ لے گئے، پیچھے کی طرف سے تیر کھینچا، عزادارو چلو لیا، جب چلو خون سے بھر گیا آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو
مرتبہ اپنی سفید ریش کو داڑھی کو خون سے خضاب کیا، کہا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اسی حالت میں نانے کے پاس جاؤں گا، جا کر کہوں گا نانا ذرا ان سے پوچھ میرے اکبر کا قصور کیا تھا، ذرا ان سے پوچھ میرے اصغر کا قصور کیا تھا، اور محمد کا قصور کیا تھا۔ عزادارو کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، عزادارو میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، جہاں سے میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے وہ میرے مولا کی مقتل گاہ نہیں تھی، اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی تیر مارتا پھر گر جاتے، کوئی پتھر مارتا پھر گر جاتے، اٹھتے ہوئے گرتے ہوئے اپنی مقتل گاہ پہ پہنچے۔ عزادارو ملائک نے گھیرے میں لے لیا، عمر بن سعد خدا نے اس پہ لعنت